ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ محترم صلاۃ تسبیح پڑھنے کا فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح پڑھنے کا اجر کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ اس بارے کوئی شرعی حکم کے مطابق کوئی رہنمائی فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت اچھا اور اعلیٰ سوال کیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دوں گا کہ یہ صلاۃ تسبیح جو ہے یہ تاکہ ہر بندہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال کی عبادت سے لطف انداز ہو، اور اس صلاۃ تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کر دوں؟ اے چچا کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دے دوں؟ اے چچا کیا میں آپ کو ایک بہت بڑا وظیفہ نہ بتا دوں، ایک بہت بڑا عمل نہ بتا دوں، ایک بہت بڑی نماز نہ بتا دوں؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا نے عرض کیا کہ آقا آپ بتائیں، حکم فرمائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ کون سا ایسا خاص عمل ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے چچا کہ تم کوشش کرو کہ دن میں ایک بار صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھا کرو۔ اگر ایک بار نہیں پڑھ سکتے دن میں تو کم از کم جمعے والے دن کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ کم از کم اگر دن میں نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے کے بعد جمعے والے دن صلاۃ تسبیح پڑھا کرو۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جمعے والے دن بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور پڑھا کرو۔ اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم سال میں ایک بار ضرور پڑھو۔ اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، چچا اگر سال بعد بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھو۔ اب حضرت عباس نے عرض کیا کہ آقا اسے پڑھنے سے ملے گا کیا؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس صلاۃ تسبیح کی برکت سے اللہ رب العزت جو گناہ انسان چھپ کر کرتا ہے، چھوٹے گناہ کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے یا بھول کر کرتا ہے، ان سب گناہوں کو رب ذوالجلال معاف فرما دیتا ہے، اور رب ذوالجلال بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ یہ صلاۃ تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اور آگے جو 15 شعبان کی رات آ رہی ہے، یہ بہت اعلیٰ رات آ رہی ہے، اس رات کو کبھی زندگی میں ضائع نہ کریں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوا اور کسی نے خواب میں دیکھا کہ اے شخص سے پوچھا، اے جوان تو خوبصورت تھا، تیرا چہرہ حسین تھا، لیکن مرنے کے بعد اب تیرا چہرہ کیوں بگڑ گیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، اور مجھے کہا گیا کہ تمہیں حیا نہیں آتا تھا، تمہیں شرم نہیں آتی تھی کہ رب کے حکم کی نافرمانی کرتا رہا ہے تو۔ لیکن اس نے کہا کہ آج رات جب 15 شعبان کی رات ہے تو اس رات کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایک منادی کرنے والے فرشتے نے آواز دی ہے کہ آج اس کو اب عذاب سے نجات دے دو، کیونکہ اس نے زندگی میں 15 شعبان کی رات عبادت کی تھی۔ عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، اللہ پاک نے اسے جنت عطا کر دی ہے۔ یہ 15 شعبان کی رات بڑی اعلیٰ ہے۔ 15 شعبان کی رات کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس رات کو ہم نیند میں نہ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں اور فضول گپ شپ میں نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو رب کی عبادت کر کے، رب کو راضی کر کے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا کے اور زندگی کی اور بخشش بھی مانگیں،
اور قبر کی آسانی کی دعا بھی مانگیں، اور اس رات جو بھی اپنے رب سے مانگو گے تو رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ لیکن پورا سال آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے، لیکن شعبان کی 15 کی رات کو